اور پھر حضرت سعید بن عامر آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. تو حضرت امیر المومنین کی عادت ہوا کرتی تھی، مہینے کے بعد نا چکر لگایا کرتے تھے صوبوں میں. وہ جاتے تھے وہاں پر جہاں کی گورنری ہوتی، وہاں مسجد میں جا کر نا اس طرح لوگوں کو جمع کر کے پوچھتے تھے بتاؤ تمہارے گورنر کی کوئی شکایت تو نہیں ہے، اگر کسی گورنر کی کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. تو حضرت سعید بن عامر کے پاس گئے تو وہاں پر بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا کسی علاقے سے. تو وہ جو مالیات کا وزیر تھا اس سے کہا کہ غریبوں کی لسٹ بنا کر دے دو. دیکھیں گورنر کیسے چن کے حضرت فاروق اعظم لگاتے تھے کہ غریبوں کی لسٹ بنا کر دے دو، میں انہیں مال غنیمت تقسیم کروں. لسٹ جب بن کر حضرت امیر المومنین کے پاس آئی تو غریبوں میں چوتھا جو نام تھا وہ حضرت سعید بن عامر کا لکھا ہوا تھا. یہ گورنر کا حال بتا رہا ہوں آپ، عمر بن خطاب کے دور کے گورنر کا. آپ نے فرمایا گورنر ہے اور غریبوں میں نام لکھا ہوا ہے، بلاؤ ذرا سعید بن عامر کو. آپ نے پوچھا سعید اگر پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے بتا دیتے، یہ تم نے غریبوں میں نام کیوں لکھوایا ہے؟ حضرت سعید بن عامر رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے خلیفہ دوم میں نے واللہ اپنا نام نہیں لکھوایا، مجھے بتائیں میرے یہ پردہ کس نے اٹھایا ہے، میری غربت سے پردہ کس نے اٹھایا ہے؟ میں چوکھوں چوراہوں میں لوگوں سے نہیں مانگتا، مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں بارگاہ خداوندی میں عرض کر دیتا ہوں. کہا اس لیے کہ آپ کی 4 شکایات ہیں وہ بھی سن لیں. مسجد بھری ہے، گورنر کھڑے ہیں. پہلی شکایت کہ جب سے یہ گورنر بنے شروع میں فجر کے بعد چاش کی نماز تک بیٹھا کرتے تھے، اب یہ مسجد میں نہیں بیٹھتے اور یہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں ہیں ہم سے، اور یہ رات کو بھی ہم سے نہیں ملتے. تیسری شکایت. اور چوتھی یہ ہے کبھی کبھی روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت امیر المومنین نے فرمایا 4 شکایات ہیں آپ کے، ان کا جواب دیں. اب کٹارا ہے حضرت عمر بن خطاب. پوچھا کہ فجر کے بعد تم ملتے کیوں نہیں ہو لوگوں سے؟ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے کہ میری بیوی معذور ہے اور گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں اتنا غریب ہوں. گورنر آپ حیران ہو رہے ہیں؟ حیران ہو رہے ہیں نا؟ حیرانگی نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان میں کونسلر کے پاس 4 چوکیدار رکھے ہوتے ہیں، ایم پی اے تو بہت دور کی بات ہے، اور میں گورنر کی بات سنا رہا ہوں آپ. تو وہ سعید بن عامر کھڑے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، کہنے لگے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں کوئی نوکر رکھوں، کوئی میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں گھر کے کام کاج کرنے چلا جاتا ہوں، پھر چاش پر آ کر لوگوں سے ملتا ہوں. فرمایا ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں ہو، ذرا اس بات کا جواب دو. گورنر کہہ رہے ہیں میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ اسے دھوتا ہوں، جب تک وہ سوکھتا ہے تب تک لوگوں سے ملتا نہیں ہوں، اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں. لوگوں نے تو پہلے جواب سنے تو رونا شروع کر دیا. اب ان کا تانتا بن گیا تھا کہ اتنا بڑا گورنر ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. فرمایا کہ تم رات بھر روتے بھی رہتے ہو اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہو، رات کو بھی ملتے نہیں ہو. سعید بن عامر کہنے لگے دن بھر میں نے لوگوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، عمر دیکھو نا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے تو رات کو نا میں اپنے اللہ کو راضی بھی کرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آتا ہے، میں اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں، اور تم ایسا بتاؤ کہ روتے روتے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہا 40 سال کے بعد میں نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، تو جو 40 سال کے گناہ ہے نا، ایک ایک گناہ کو یاد کرتے ہوئے میں روتا ہوں، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے اب خاموش کھڑے ہیں اور سارا مجمع رو رہا ہے. سعید بن عامر کہنے لگے امیر المومنین کوئی سزا جو ہے وہ نافذ کیجیے، تجویز کیجیے، مجھے سزا سنائیے. امیر المومنین نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں تم بتاؤ سعید بن عامر کو کیا سزا دی جائے؟ لوگ کہنے لگے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری سلطنتوں پر سعید بن عامر جیسے حکمرانوں کو عطا فرما دے. یہ تب تھا جب لوگ اچھے تھے،
جب لوگ منافق نہیں تھے، جب لوگ غدار نہیں تھے، جب لوگ حاسد نہیں تھے، چغل خوری نہیں کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، حرام خوری نہیں کرتے تھے، تو پھر اللہ نے انہیں ایسا گورنر بھی عطا کیا تھا اور ایسا حکمران عمر بن خطاب بھی عطا کیا ہوا تھا۔